بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں غلام جعفر سالار صاحب۔ آپ جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے حفاظتی دستے کے سالار تھے۔ ویری گریٹ آنر کہ آج ان کا وزٹنگ کارڈ میرے پاس ہے، اور اس وزٹنگ کارڈ کی دوسری طرف جو ہے ایک تصویر چھپی ہوئی ہے جو ان کی اپنی تصویر ہے قائد اعظم کے ساتھ۔ حفاظتی دستہ جو تھا اس پورے کی سب کی تصویر ہے، اور ساتھ جو ہے سالار صاحب بھی ہیں۔ ابھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سالار جو ہے آپ کے نام کا حصہ جو ہے کب بنا؟ تو آپ کی جو عمر ہے، آپ کی پیدائش ہے 1919 کی، جی فروری 1919 کی، اور سہارنپور میں آپ پیدا ہوئے۔ جی یہ تحریک میں کب شامل ہوئے آپ؟ پاکستان کی تحریک جو ہے، کیونکہ کافی آپ جوان تھے، سپہ سالار رہے، آپ قائد اعظم کے ساتھ رہے، ذرا سا بتائیں نا کب شروع ہوا آپ کا سفر؟ 1938 میں قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کیا۔ جی۔ اس وقت مولوی عرفان احمد انصاری وہاں مسلم لیگ کا صدر تھا، اچھا جی۔ سہارنپور میں، اور وہ وہاں لے کے گئے۔ ہم لوگوں کو، بچوں کو بھی کافی شوق تھا قائد اعظم کی تقریر سننے کا۔ وہاں پہنچے علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ اس وقت سے لے کر 1939 تک جی جہاں بھی جلسہ ہوتا تھا ہم وہاں پہنچتے تھے عرفان صاحب کے ساتھ، ٹھیک۔ فرقان احمد انصاری۔ اور دوسرا، کرنل محمد دارا گورنمنٹ کا ملازم تھا۔ انگریز نے، افسر نے کچھ اس کو قائد اعظم کے بارے میں کچھ کہا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ٹھیک، کیا تھا وہ؟ کرنل دارا نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا، دارا صاحب سالار تھے کیا اس وقت؟ کیا تھے؟ کرنل ہی تھے؟ کرنل محمد دارا گورنمنٹ کا ملازم تھا، اوکے، فوج میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ فوج کے کسی بڑے افسر نے قائد اعظم کے خلاف اس کو کچھ کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اوکے اوکے اوکے۔ اس نے قائد اعظم کے خلاف وہ بات سن کر استعفیٰ دے دیا، ٹھیک، اور آل انڈیا مسلم لیگ نیشنل گارڈ کیمپ کی اوکے، اپنی فوج بنا لی۔ ٹھیک ٹھیک۔ پہلے میں صرف سہارنپور تحصیل دیوبند کا سالار تھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد 1939 میں صحیح طور پہ سہارنپور ضلع میں نیشنل گارڈ کیمپ کی، اور 1940 میں لاہور قرارداد پاکستان قائد اعظم نے جو پیش کرنی تھی، جی اس وقت مولوی فرقان احمد انصاری اور ان کے ساتھی، ہمارے جتنے مسلم لیگی ساتھی تھے، ان کے ساتھ 10 رضاکار لے کے میں اور ایک نیب سالار یہاں پہنچا۔ ٹھیک ٹھیک۔ لاہور سے واپس گئے۔ اس وقت سے لے کے جہاں بھی جلسہ ہوتا تھا میں وہاں رضاکار لے کے پہنچتا تھا۔ ٹھیک۔ 1941 میں لکھنؤ میں جلسہ تھا۔ چودھری محمد حسین چٹھا شیخوپورہ، سی ایل چندو لال شیخوپورہ سے، اچھا جی۔ یہ وہاں پہنچے تو دفتر مسلم لیگ کے مولوی عبدالستار نیازی، میاں ممتاز احمد دولتانہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں دفتر سے باہر آیا تو مولوی صاحب نے بلایا، سالار ادھر آؤ۔ وہاں پر چودھری محمد حسین چٹھا شیخوپورہ اور سی ایل چندو لال کوئی باتیں کر رہے تھے، تو مجھے ممتاز دولتانہ صاحب کہتے ہیں، سالار یہ سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کہا جی فرماؤ۔ وہ کہنے لگے ہم جب یہاں پہنچے تو ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے بیٹھے،
हाँ, बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। तो एक आदमी ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? हमने बताया भाई हम शेखुपुरा से आए हैं। एक और ने, उसने किसी और जगह का बताया। तो एक आदमी कहने लगा कि बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं कायद आज़म की तकरीर सुनने के लिए। जी ठीक। तो एक और आदमी वो कहने लगा जी थोड़े दिन हैं, जब कायद आज़म को ठिकाने लगा देंगे फिर कोई नहीं आएगा। तो सलार ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपने दुश्मन का ख्याल रखना। ठीक। ये अल्फाज उन लोगों के जो बताए हैं इसलिए कि आपने जहाँ भी कायद आज़म का इजलास हो, तकरीर हो, वहाँ पर हिफाजत करनी। ठीक। उस वक्त से लेकर मैं कायद आज़म के साथ साथ जहाँ भी बैठते थे स्टेज के करीब होता था वाह सुभान अल्लाह। और दुश्मन का ख़ास तौर पे ख्याल रखता। दुश्मन कौन थे हमारे? कांग्रेस, अहरार, खाकसार, यूनियनिस्ट, आर्या, अकाली दल, ये अंग्रेज़ों के तबके थे। ठीक। सियासी तबके नहीं थे। ठीक। 1942 में नई दिल्ली में जलसा था, तो वहाँ पर कायद आज़म तकरीर कर रहे थे। कुछ लोग खड़े हुए, जनाब साहब आपकी सियासत क्या है? कायद आज़म ने फरमाया नो माई पर्सनल सियासत। सियासत ज़ाब्ता हयात है, जो 30 सिपारे अल्लाह ताला ने अता किए हैं, सुभान अल्लाह। वही सियासत है, वही सदाकत है, वही इंसान की ज़िंदगी का अमल है। फिर कहने लगे जनाब साहब पाकिस्तान का मतलब क्या है? कायद आज़म ने फरमाया पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस वक्त की बात है? क्योंकि 1942 नई दिल्ली में नई दिल्ली। ठीक। तकरीर करके जब नीचे उतर रहे थे तो बहुत बड़ा हमला हुआ। हमने बुरी तरह उनको नाकाम किया। उस वक्त से लेके वफात तक मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड हिफाजती दस्ता सालार कायद आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये और इजाज़त मुझे जो है, मुकर्रर कर दिया। वफात तक मैं बहैसियत हिफाजती दस्ता सालार नेशनल गार्ड कायम रहा कायद आज़म के साथ। अच्छा कुछ और बताएं कायद आज़म के हवाले से, जो आपकी मुलाकातें थीं कि कहाँ कहाँ आपने उनको देखा, क्या सुना, किस तरह से थोड़ा सा हमें उस दौर में ले जाएं। कायद आज़म जब बैठते थे ना तो वो हिदायत किया करते थे, एक झूठ बोलोगे अल्लाह ताला के दरबार में 110 का जवाब दोगे, झूठ नहीं छुपेगा, झूठ से गुरेज करो। खुशामद अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी खुशामद करते हो उसी दफ़ा तुम्हारे हाथ पे कुछ रख देता है। क्यों? कि कल आके मेरे लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाएगा। खुशामद के गुरेज करो। ठीक। कोई आदमी तुम्हें कुछ समझ के किसी काम के लिए आता है, काम का वज़न देखो, कर सकते हो, 50% का हाँ करो। ऐसा ना हो कि तुम हाँ कर लो, वो तुम्हारे पीछे पीछे रहे, काम हो नहीं और उसका भी नुकसान और तुम भी बदनाम हो। ठीक। ऐसी बात। अफसर छोटा हो या बड़ा, उनकी मसरूफियत होती है। अफसर का एहतराम लाजमी। तुमने किसी काम के लिए जाना है, उनको लिखो, उनसे टाइम मांगो। अगर वो आपको बुला लेते हैं तो जाओ, नहीं बुलाते तो दोबारा तहरीर करो। ठीक। लीडर हो या अफसर, एहतराम लाजमी है। छोटे का और बड़े का एहतराम करो, छोटे पे प्यार करो।
غلط کام مت کرو. دشمن کو زہر سے نہیں، تلوار سے نہیں، پیار سے مارو. شہد، زہر کی جگہ شہد، تلوار کی جگہ پیار. واہ. دشمن کو دشمن مت کہو. اگر وہ کہیں بیٹھ کے بات کرے تو آپ کا پیار اور شہد سامنے ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، وہ کہیں گے یہی بددیانت ہے. وہ تو اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور یہ یوں کہہ رہا ہے. دشمن کو تلوار سے نہیں، پیار سے، زہر سے نہیں، شہد سے مارو. اچھا، کتنی دفعہ آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی قائد اعظم سے؟ کبھی وہ آپ سے بھی آپ کو مخاطب یہ ہوئے؟ بتاؤں کہ 1942 سے لے کے تو وفات تک تو میں ساتھ رہا، جی ٹھیک. اور اس سے پہلے 38 سے لے کے 42 تک جہاں بھی جلسہ ہوتا تھا وہاں پہنچتے تھے. ٹھیک. اچھا، یہ مختلف جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کس قسم کے نعرے لگتے تھے؟ مسلم لیگ کس طرح کا پاکستان چاہتی تھی؟ قائد اعظم تقریر کیا کرتے تھے نا، آئین کے مطابق، اسلام کے مطابق عوام کو خطاب کرتے تھے ٹھیک. مسلم لیگ کے نام سے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے قائم ہوگا اور آپ کو بحیثیت مسلمان زندہ رہنا ہے. ہمارے خلاف جو طبقے تھے زیادہ تر جماعت مجلس احرار اور کانگریس میں مصبہ شکل بڑی بڑی دانیاں، مولوی عالم تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم کے خلاف الفاظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہیں. 1943 میں لکھنؤ میں جلسہ تھا، وہاں پر کسی نے بتایا قائد اعظم کو کہ پیر زکوری شریف صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو قائد اعظم وہاں پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ جمع تھے. پیر صاحب کو اطلاع گئی، پیر صاحب باہر آئے. پیر صاحب کہتے ہیں جناب صاحب آپ نے تکلیف کی ہے، مجھے بلا لیتے. ٹھیک. قائد اعظم مسکرائے، کہنے لگے پیر صاحب پیاسا کنویں پہ جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاس مجھے تھی. کیا بات. وہ مسکرا کے جناب ساتھ لے گئے اندر، بیٹھے اور کوئی بات نہیں کہتے ہیں. وہ چائے آ گئی، کچھ چھوٹے چھوٹے اتنے کو میٹھے مکھانے سے. تو کہتے ہیں جناب صاحب کھاؤ. چائے پینے لگے تو پیر صاحب کہتے ہیں ہو جناب صاحب میں تو بھول ہی گیا، آپ آئے کیسے؟ قائد اعظم نے فرمایا پیر صاحب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا مشن غلط ہے تو میں بیٹھ جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے مولوی، اتباع رسول، بڑے بڑے عالم مجھے تقریریں بھی کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں. انہوں نے کہا جناب صاحب یہاں ہاتھ رکھا. جناب صاحب مولوی کا کام ہے مولا مشکل کشا کا پیغام پہنچانا. ٹھیک. عالم کا کام ہے ضابطہ حیات پہ عمل کرانا. نہ وہ مولوی ہیں نہ عالم ہیں، وہ دیہڑی دار ہیں. آپ اپنا مشن جاری رکھیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، لیکن کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں. ٹھیک. چائے پی وہاں سے واپس ہوئے جلسہ میں. 1946 کے الیکشن میں دھرم تلا کے میدان میں الیکشن کا جلسہ رکھا گیا تھا کلکتہ میں. تو وہاں جب ہم قائد اعظم کو لے کے جا رہے تھے بری طرح حملہ ہوا. اچھا جی. میری یہ چھاتی پہ چوٹ لگی، یہاں لگی، ادھر لگی، پیروں. خیر 4 رضاکار زخمی ہوئے. سالار اعظم نے اپنی بوشاٹ اتار کے یہاں باندھ کے اور ہسپتال بھیج دیے. ہسپتال
उन्होंने ड्रेसिंग की पट्टी शट्टी करके मुझे इस तरह उल्टा लिटाया हुआ था, बाकी चीज़ें। जलसा ख़त्म हुआ, कैद आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ लाए अस्पताल में। देखा इधर उधर रज़ाकारों को, तो डॉक्टर से पूछा कि सलार कहाँ है, उल्टा जो लिटाया हुआ था। उन्होंने कहा जी ये है। तो सिर उठा के यहाँ रख लिया, डोंट वरी सलार, ये ब्लड रंग लाएगा। ठीक। तो मैं तकरीर करते हुए ये कहा करता हूँ कि ये ब्लड ऐसा रंग लाया कि आपको अमेरिका के जहर का अवार्ड और हमें सिस्की और धक्कों के अवार्ड। इलेक्शन में कामयाब हुए, बॉम्बे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉर्ड गलंसी तशरीफ़ लाए। ठीक। जना साहब, हम आपको मुबारक पेश करने आए हैं। वाकई ही पाकिस्तान बन गया है जैसा कि आप अपने खिताब में आवाम को और नौजवानों को ये फरमाया करते हैं कि नौजवानों अपना मुस्तकबिल संवारो, पाकिस्तान के मेमार बनोगे। ठीक। एक दिन वो होगा कि पाकिस्तान का आवाम और मुसलमान कहेगा अंग्रेज़ की हुकूमत अच्छी थी। अल्लाह। कैद आज़म ने कहा नो नो नो, मुसलमान ऐसा नहीं है। लॉर्ड गलंसी ने यहाँ हाथ रखा, जना साहब सब मुसलमान अपने जैसे न समझें। ये मुगलिया ख़ानदान से सल्तनत अंग्रेज़ को किसने दी थी? मुसलमान थे। कैद आज़म ने कहा वो और मुसलमान थे, ये वो नहीं है। उसने कहा उनके बड़े भाई मौजूद हैं। मौलाना आज़ाद ने कहा जना साहब, गलंसी साहब सही कह रहे हैं। उसकी मैं तायीद किया करता हूँ कि वाकया वो भी मुसलमान थे लेकिन अंग्रेज़ के चहेते बने हुए थे। ठीक। उन्होंने ठीक कहा है कि मुसलमान ऐसे हैं। ये वही हशर अब हो रहा है हमारा। कैद आज़म जिंदा होते आज हमारा ये हशर ना होता। 1947 13 अगस्त को जब तकसीम होने लगी तो कैद आज़म का जोग्राफिया सूबा गुजरात तक था, पाकिस्तान सूबा गुजरात तक। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली और महमूद अली, मोहम्मद अली ये फजल रहमान का बाप अहरारी था, मजलिस अहरार का, मदर अली अज़हर, और एक कांग्रेस का था, एक वो अख्तियार अहमद यूनियनिस्ट पार्टी का, जुल्फ़कार अहरारी, और एक मुश्ताक, वो क्या नाम है उसकी, क्या कहते हैं, रज़ाकार जो थे उसके, खाकसार। उन्होंने उसको लॉर्ड गलंसी को कहा, लॉर्ड वेबल को कहा कि इतना बड़ा पाकिस्तान दे रहे हैं, 10 साल के लिए गवर्नर जनरल आप रहे हैं फॉर ट्रायल। उसने जनाब कहा जना साहब ये सुन लिया आपने, फॉर 10 ईयर ट्रायल गवर्नर जनरल आप मुझे रखें पाकिस्तान का, 10 साल के बाद आप। कैद आज़म ने कहा नो। कैद आज़म ने नो कहा, उसने सूबा गुजरात की बजाय वाघा सरहद। फिर एक बोला, कहने लगे जी अब भी बहुत बड़ा है। उसने कहा डोंट वरी, मैंने एक डुगडुगी दे दी है, दोनों बजाते रहेंगे, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी। वो डुगडुगी क्या? कश्मीर के 2 टुकड़े जो किए। जश्न आज़ादी वाले दिन 14 अगस्त सबसे पहले तिलावत कलाम पाक थी, उसके बाद मेरी नज़म थी और तकरीरें भी थी। मैं जब नज़म पढ़ रहा था
تو لفظ آیا. کچھ نظم یاد ہے آپ کو اس وقت؟ ہاں جی. تھوڑی سی نظم ہمیں بھی سنا دیں اگر یاد ہو تو. نظم جی. وہ نظم یہ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح 23 مارچ آل انڈیا مسلم لیگی کارکنوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں. یہ فرمایا کہ قرارداد پاکستان علامہ اقبال کے کلام کا عنوان ہے. عوام کو بتانا، پاکستان منوانا کارکنوں کا کام ہے. ہم ہر شہر گلی کوچہ گاؤں بازار گئے، یہ کہا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، قرارداد اپنا پاکستان بنا. قائد اعظم اور قرارداد پاکستان کے طبقاتی دشمنوں کی یہ پہچان ہے. کارکنوں کے جسموں پر لگائے ہوئے زخموں کے نشان ہے. دشمن طبقوں کے یہ نام ہیں: ہندو، سکھ، خالصہ، پال اینڈ شور کش، کانگریسی احراری بھی ودال اینڈ ڈور کش، خاکسار یونینسٹ لال اینڈ زور کش. خاکسار یونینسٹ لال اینڈ زور کش، امن قائم ہونا نہیں، مٹنی تباہی نہیں، جنہ آوے گی حکومت جنائی نہیں. 7 سال 4 ماہ 20 دن ہمارا یہ اعلان ہے. حضرت علامہ اقبال کی پہچان ہے شان، قائد اعظم کی پہچان جشن آزادی پرچم پاکستان ہے. ہندوستان کو آزاد کرانا قائد اعظم کا احسان ہے. عوام کی زبان پر یہ لفظ عام ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جعفر جیسے کارکنوں کے خون کی پہچان ہم سب کا پاکستان ہے. واہ سبحان اللہ. چاند تارے آسمان سبز گنبد کی پہچان پاکستان ہے. واہ. وہ پھر نظم واقعہ پڑھ رہا تھا تو سردار عبدالرحمن نشتر نے جو زخم دکھایا نا جی اٹھا کے، جی. ایوب خان اور لوگ کھڑے تو انہوں نے سلوٹ مارا. واہ. قائد اعظم تقریر کر کے نیچے اتر رہے تھے تو اس وقت ایک پیر سیڑھی پہ رکھا تو سامنے ایوب خان کھڑا تھا، اس نے سلوٹ مارا. قائد اعظم نے فرمایا دس مین واز آئی ٹائم کنگ آف کنٹری. اچھا پیش ہوئی پہلے ہی کر دی. جو انگریزی جانتے تھے سمجھ گئے، جو نہیں جانتے، جو نیچے لیڈر صاحبان کھڑے تھے ان سے پوچھا کیا کہا ہے جی جناح صاحب نے، کیا کہا ہے قائد اعظم. انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کسی وقت ملک کا سربراہ ہوگا. بنا جو کچھ آپ کو کر کے دے گے آپ پیچھے تو ہٹیں، آگے نہیں جا سکے. نہیں بڑا. قائد اعظم کو امریکہ کی زہر کا ایوارڈ، ہمیں سکنی اور دکوں کے ایوارڈ. اگر قائد اعظم زندہ ہوتے، ہاں ایک لفظ اور، تقریر کے دوران کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جناب صاحب پاکستان یہی ہے؟ انہوں نے فرمایا نو، میرا جغرافیہ صوبہ گجرات تک تھا، جو نہیں ملا ملا ہے آپ کے سامنے، بقیہ آپ نے لینا ہے. ٹھیک. محمود علی نے بڑی کوشش کی لیکن سیاسی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. تو قائد اعظم زندہ ہوتے آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، پاکستان صوبہ گجرات تک. اچھا یہ جس وقت مسلم لیگ کوشش کر رہی تھی پاکستان کے لیے تو عوام بھی ساتھ تھے، تو کچھ جلسے اور جلوس اور نعرے جو لگائے جاتے تھے ان کا کچھ احوال بتائیں کہ وہ کس قسم کے نعرے ہوتے تھے اور لوگ کیا چاہتے تھے، ان کے خواب کیسا تھا، وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں. نعرہ لگتا تھا قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد. قائد اعظم وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مسلم لیگ کا نام لیا کرو، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنانا، ٹھیک. اور کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس قسم ضروری نہیں کہ آپ میرے نام سے نعرہ لگائیں. ٹھیک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اچھا یہ نعرہ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پہلی دفعہ کب سنا؟ یہ 1942 میں
जब तकरीर कर रहे थे ना नई दिल्ली, तो वहाँ पर कुछ लोग इधर से कुछ इधर से खड़े हुए, यही सियासी लोग थे तब के, ठीक। दुश्मन तब के। उन्होंने सवाल किया कि जनाब साहब पाकिस्तान का मतलब क्या है? उन्होंने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जनाब साहब आपकी सियासत क्या है? उन्होंने फरमाया नो माई पर्सनल सियासत, सियासत ज़ाब्ता हयात है जो अल्लाह ताला ने 30 सिपारे अता की हैं, वही सियासत है, वही सदाकत है, वही इंसान की ज़िंदगी का अमल है। इससे हमले शुरू हुए थे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये तो एक कुछ शायर था, किसी ने पता नहीं, या बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने इसको ईजाद कर लिया इस नारे को। जब पाकिस्तान बनाया जा रहा था उस वक्त तो ये नारा नहीं लगाया जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो मुस्लिम लीग 1942 से यही नारा था हमारा। 1942 से हम जहाँ भी जलसा होता था यही नारा लगाए थे, और अवाम भी ये नारा लगाते थे, आवाम भी लगाते थे। और फिर एक नज़म लिखी जो गई थी। हमारे हाँ जी। वर्कर होते थे वो नारा लगाते थे, आवाम कुछ जो करीब होते थे हाँ करते थे, जो दूर दराज उसका हमें पता। अच्छा, ये एक सौदाई साहब ने एक नज़म भी लिखी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ? वो एक नज़म थी, किसी शायर ने लिखी, पाकिस्तान का मतलब क्या, सौदाई साहब थे या कुछ इस तरह करके। वो कभी सुनी आपने किसी महफिल में, जलसे में, कायदे आज़म के तो साथ? आपको बताया ना कि वहाँ जलसे में तकरीर कर रहे थे सब सवाल। नहीं, एक शायर ने, किसी ने नज़म लिखी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या। हाँ, वो पत्नी असगर सौदाई या इस तरह कोई शख्स था वो आपने- 1942 के बाद किसी जगह सवाल नहीं हुआ, वही अच्छा, वो उसी वक्त ही हुआ। बस एक ही दफ़ा सवाल हुआ, उसके बाद किसी ने सवाल नहीं किया। बाज़ वो लोग एक तकरीर का देते हैं कि जी कायदे आज़म ने कहा कि जो पाकिस्तान होगा उसमें सब लोगों को आज़ादी होगी, लोग अपने अक़लियतों को भी आज़ादी होगी। तो इससे वो मुराद ये लेते हैं कि पाकिस्तान, कायदे आज़म जो थे वो एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। आज़ादी तो यही है, सबको ही आज़ादी थी। पाकिस्तान यानी कांग्रेस ने जो कॉलिशन बनाई हुई थी, नाम अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। इनमें जितनी जमातें थीं अवामी नहीं थीं। जहाँ तक मेरा तजर्बा है कायदे आज़म के साथ चल के, जी। वो अंग्रेज़ों की अपनी बनाई हुई जमातें थीं, अवाम को ठीक। उस तरफ लगाने के लिए कि हमारे खिलाफ ना आवाज़ उठाएं। हकीकत में आज़ादी लेने के लिए कोई भी जमात ऐसी नहीं थी। जो कायदे आज़म ने नारा लगाया, महात्मा गांधी 110 साल भागा, आज़ादी ना ले सका। ठीक। कायदे आज़म 7 साल 4 माह 20 दिन में खुद भी जश्न आज़ादी परचम लहराया और हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराया। ठीक। ये कायदे आज़म की दयानतदारी का बयान सबूत है, बहैसियत मुसलमान। अच्छा, जब आप बचपन आपका सहारनपुर में गुजरा है, वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब उसमें आर्मी रिमोट में थे, तो आपने वो वहाँ फौत हो गए थे। इब्तदाई तालीम सहारनपुर में ही पढ़ी। कैसा था सहारनपुर उस वक्त? बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा इलाका था। और मुसलमान और जो हिंदू मुसलमान हैं, बहुत थे वहाँ। वहाँ मुसलमान थे और हिंदू भी होंगे वहाँ। हाँ बिल्कुल, सब कौमें आबाद थी सब। और वो ये सिर्फ नहीं कि सहारनपुर में मुसलमान थे या नई दिल्ली में या वहाँ अलीगढ़ में, सब मुसलमान थे, हर कौमें, सब हर किस्म की। ये छूत छात कितना था उस वक्त? हिंदू जो है मुसलमानों के साथ कुछ मिलना जुलना या खाना पीना इकट्ठे या हाथ लगाने का, ये कितना था वहाँ? हमारे साथ किसी ने ऐसा इख्तलाफ नहीं किया। ठीक। ये जिस वक्त जश्न आज़ादी परचम के बाद वहाँ वो जो सियासी पार्टियाँ थीं, वो सियासी तबके, वही मारने कूटने वाले थे लोगों को। जब आप सहारनपुर से आए, कब आए थे आप? मैं तो कायदे आज़म के साथ था, बाकी सारे हमारी दादी अम्मा वो वहीं थी। अच्छा। उसने ये कहा कि वहाँ क्लेम मत देना, हम यहाँ आबाद हैं। ठीक। पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद फिर मेरे चचा लाए थे उनको।
تو آرام سے آ گئے تھے کہ کوئی اس طرح سے اتنی وجہ سے آنے میں بہت سارے لوگوں نے مشکلات اٹھائیں؟ نہ جی، تو آپ کے بہت ساری خاندان بہت مشکلات سے پہنچے گئے. کوئی تفصیل اس کی ہمیں بتائیں گے اگر یاد ہو تو؟ خاص طور پہ جو مسلمان انگریز کے ساتھ تھے نا، انہوں نے زیادہ تر عوام کو نقصان دیا. یہ جو آ رہے تھے لوگ وہاں سے، آپ تو سنتے ہوں گے کہ ٹرینیں آ رہی ہیں، کچھ پیدل وہاں سے قافلے آ رہے تھے، تو وہ ان کا کچھ قصہ آپ نے سنتا تھے کہ کیا، اور قائد اعظم کا کیا رویہ ہوتا تھا اس پر، ان لوگوں کی آباد کاری کے سلسلے میں؟ وہاں قائد اعظم کے سوال کے بارے میں جو آتے تھے نا لوگ، جی ان کو اپنے اپنے طور پہ وہاں کے معزز رہنما جو ہوتے تھے مسلم لیگ کے، وہ اکٹھے کر کے تو گاڑیوں میں، ریل گاڑیوں میں یا بسوں پہ یا گڈھے ہوتے تھے جی ان کے اوپر. وہاں قائد اعظم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، قائد اعظم کی مخالف کوئی بھی لفظ نہیں ہوتا تھا کسی. قائد اعظم جب وفات پائی یا جب آخری دنوں میں، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ جیسے وہ زیارت میں تھے، قائد اعظم جب بیمار ہو گئے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں وفات تک ساتھ رہا ہوں. وہ کچھ واقعہ؟ قائد اعظم بیمار، جی ہسپتال میں داخل کیا، وہاں علاج ہوتا رہا. ایک دن ایک ڈاکٹر آیا، انگریز، دن کا ٹائم تھا، پیارا لال ڈاکٹر، اس کی ڈیوٹی تھی. وہ انگریز کو ایڈوائس دے رہا ہے ادویات کی. وہ پیارا لال یوں نو کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ وہ انگریز ایڈوائس دیتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا، چلا گیا. میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا، فاطمہ جناح کو، شکایت کے طور پہ ٹھیک. کہ وہ ڈاکٹر پیارا لال کو ایک انگریز ڈاکٹر آیا تھا، وہ کو ایڈوائس دے رہا تھا ادویات کی، وہ نو کر رہا تھا. تو بیگم صاحبہ مجھے کہتی ہیں، سلار ڈونٹ ٹاک، سائلنٹ، خاموش ہو گیا. 3 دن کے بعد ایک اور ڈاکٹر آیا رات کے ٹائم، ڈاکٹر علا بخش کی ڈیوٹی تھی. وہ جناب اس کو ایڈوائس دے رہا ہے، وہ یس یس یس، چلا گیا. کافی دیر کا میں نے بیگم صاحبہ کو پھر بتایا، میں کہا آج ایک اور آیا تھا، وہ اس کو ایڈوائس دے رہا تھا ادویات کی، اور یہ یس یس کرتا. تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں، سلار ڈونٹ ٹاک، نو مائی ورک، سائلنٹ، خاموش ہو گئی. اس کے 3 دن کے بعد قائد اعظم کی صحت ڈاؤن ہونی شروع ہوئی. دن کو پیارا لال ڈاکٹر کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، جو ادویات علا بخش دیتا تھا ڈاکٹر. ٹھیک. 1 ہفتے کے بعد جب چلے، راستے میں آکسیجن ختم ہو گیا، سبی پہنچے، پیٹرول ختم ہو گیا. 1 روپیہ 8 آنے گیلن پیٹرول ہوتا تھا اس وقت. اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، ٹریفک بہت کم ہوتی تھی، سڑکیں بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی. خیر، وہاں ہم کھڑے ایک سائڈ پہ، ایک ٹرک ادھر سے گزرا، ایک ادھر سے گزرا، چلا گیا. ایک پھر کراچی کی طرف سے آیا ٹرک، محمد بخش ڈرائیور، تھوڑا آگے ہوا، پھر واپس کیا، نیچے اترا. کہتا جی کیسے، بیگم صاحبہ کو دیکھا نا، فاطمہ جی کیسے کھڑے ہو. ہم نے بتایا بھائی اسی طرح پیٹرول ختم ہو گیا، ایمبولینس تھی نا. جی. کہتا اس میں کیا ہے؟ ہم نے بتایا قائد اعظم فوت ہو گئے، ان کو کراچی لے کے جا رہے ہیں. اس نے جناب ایک پیپ نکالا، اپنی ٹینکی میں ڈال کے یوں کر کے ڈبے میں
पेट्रोल डाला, थोड़ा डाल के कुछ थोड़े से फासले, उस वक़्त पेट्रोल पंप 15-20 मील के फासले पे होते थे। वहाँ जाके उसने टैंकी फुल करा दी, 4 डब्बे भरा दिए और नगद रुपया होता था जी विक्टोरिया और गोने, और वो जनाब रुपए बेगम साहबा को कह रहा है ये लो। बेगम साहबा ने कहा नो नो, पेट्रोल के पैसे उसने खुद दिए। जी ठीक। उसने दोनों पैर पकड़ लिए बेगम साहबा के, अम्मा हमारा बाप है, वो पैसे लिए। इस तरह हम कैद आज़म का जनाजा लेके कराची पहुँचे। अच्छा आप लेकिन क्या, जी जी बताएं। ये नहीं बताया करते कि कैद आज़म को किसने मरवाया। अमेरिका, बरतानिया मामा भांजा थे। ये सारी कार्रवाई अमेरिका और बरतानिया की थी। वो तो जहर, ये ज़रा खामोशी, आपको बता रहा हूँ खामोशी, जी ये लफ्ज़ लियाकत अली ने दिलवाई थी। और छठे दिन लियाकत अली को मारा। जब वहाँ पहुँचा उसको एक दिया, उस पर लिखा हुआ है मांगो। लियाकत अली क्या मांगते हो, हम तुम्हारी इमदाद करते हैं। उसने फाड़ के नीचे फेंक दिया कि पाकिस्तान नो बैगर। छठे दिन लियाकत बाग में मरवा दिया कि ऐसा ना हो कि कल को ये सरबराह बनना चाहता है, ये बना तो ये कहेगा जी कैद आज़म को अमेरिका ने जहर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन अब वहाँ से चले लेके ज़ियारत में इंतकाल हुआ है कायद आज़म का। नहीं, ज़ियारत पे तो हम वहाँ फौत तो वहीं अस्पताल हुए कोटे। कोयटा में। हाँ, तो कोयटा के में मुस्लिम लीगी पाकिस्तान मुसलमान इतना पेट्रोल भी नहीं था। ये सब वहाँ बाद में इकट्ठे हुए जी। वहाँ एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। एम्बुलेंस में जब आपका वजीर आज़म ही खिलाफ मरवाने वाला, अल्लाह हू अकबर। बाकी क्या हो। ये तो हमारी ज़ाती है ना कि मेरे साथ गुजरा है। यानी मैं अब आपके पास बैठा हूँ, अब जो कुछ होगा तो मैं ही बता सकता हूँ ना बात। ठीक। अवाम को तो पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा, आपने क्या कहा है, मैंने क्या कहा। जी ठीक। ये सारी कार्रवाई, लेकिन हम आवाम को आज़ादाना तौर पे नहीं बताते। अब 13वां साल हो गया, 14। लियाकत अली की वफ़ात का दिन मैंने बंद करवा दिया हुआ तहरीक पाकिस्तान। – 1946 के इलेक्शन में कामयाब हुए तो बंगाल पहुँचे। वहाँ पर कैद आज़म अभी बग्घी के ऊपर बैठे, नीचे नहीं उतरे। तमाम मेंबरान खड़े हुए थे। अखबारी नुमाइंदे कहते हैं जनाब साहब, ये सब लोग यूँ हाथ करके, ये सब लोग आपके साथ संजीदा हैं। वो पीर साहब की बात, कैद आज़म ने यूँ चूंटी भरी, कुछ खोटे सिक्के भी हैं मेरी जेब में। अल्लाह हू अकबर। ये वो खोटे सिक्कों का काम है आपसे। अल्लाह हू अकबर। और सबसे बड़ा सिक्का वही जिसने जहर दिलवाई। ये फरमाया 3 जून को दिल्ली में खिताब किया था कायद आज़म ने। कुछ जो रेडियो पे खिताब हुआ, कुछ कभी साथ थे आप उनके जब रेडियो दिल्ली पर गए थे? कोई 3 जून का ये वाक़या है जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली था, वहाँ कायद आज़म ने अवाम से खिताब किया और पहली दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा खुद लगाया। वो उस हमारे वक्त से पहले गए थे। 38 पहला था। हाँ जी। तो थे साथ आप उस वक्त या उस नहीं वक्त थे? आप नहीं थे उस वक्त नहीं थे। कोई और यादगार वाक़या? 1938 से पहले था। हाँ उस पर कोई और वाक़या जब आप कायद आज़म के साथ थे तो आपको अच्छा लगा कि हाँ एक मरतबा था मैं, तो क्या कोई वाक़या और सुना सकते हैं आप? 1938 के लेकर वफात तक
تو معلومات ہے، اس سے پہلے کی نہیں۔ اس پہ نہیں۔ اچھا، اسی میں ہی جو ایک مرتبہ کوئی اجلاس ہو رہا تھا جس میں انہوں نے آ کے بتایا، اور حسرت موہانی تھے تو وہ کھڑے ہو گئے ڈیسک کے اوپر، کہنے لگے یہ کیا ٹوٹا پھوٹا پاکستان لے کے آئے اور صلح حدیبیہ کر کے آ گئے ہو، وہ کوئی یاد ہے آپ کا؟ وہ بھی اسی دور کا ہی ہے، وہ بھی اس پہ وہ تو بتایا نہیں آپ کو، کہاں انہوں نے حملہ کیا تھا، یہ اسی وقت کا واقعہ ہاں ہے جی۔ جب اسی اجلاس میں احرار اور خاکساروں نے جو حملہ کیا تھا؟ ہاں 1942 میں ہے۔ اچھا، یہ 1942 کا ہے۔ ہاں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہی آپ کو بتایا نا۔ جی بالکل آپ نے بتایا۔ تو جب وفات ان کی ہو گئی، کراچی دفنا دیا گیا، پھر آپ کی مصروفیات جو تھیں وہ کیا رہیں اس کے بعد؟ قائد اعظم کی وفات کے بعد میں نے میر نور احمد، ڈائریکٹر محکمہ تعلقات عامہ پنجاب، یہ سڈورے کا رہنے والا تھا، ٹھیک۔ قائد اعظم وہ جو خطاب فرمایا کرتے تھے، نوجوانوں اپنا مستقبل سنوارو، پاکستان کے معمار بنو گے، تو وہ فرمایا کرتے تھے ڈونٹ وری، وہ کہتے تھے نا جی۔ سکول تو ہے نہیں، مستقبل کیسے سنواریں؟ اس حوالے سے میں نے یہ شروع کیا۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ٹھیک۔ سب سے پہلے لڈن میں سکول قائم کیا اور مظفر علی قزلباش سے افتتاح کرایا۔ ٹھیک۔ بہت دور دراز سکول ہوتے تھے، 5 جماعت پڑھا ہوا لڑکی لڑکا بہت مشکل ملتا تھا، ٹھیک۔ اور ہر 15 دن کے بعد، یعنی ایک ضلع دوسرا ضلع تیسرا ضلع، اس طرح دیہاتوں میں نمبردار سے جگہ لے لینی، وہاں لڑکا لڑکی پوچھنا، 2 3 ماسٹر بنا دینا، اور پھر اس کی کاپی تحصیلدار کو دے دینی، ڈی سی کو دے دینی، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر اس کو دے دینی۔ ٹھیک۔ جب لاہور پہنچتا تھا اپنے دفتر میں، پھر چیف سیکرٹری پنجاب کو اس کی کاپی کی، یہ میرے پاس ایک کاپی اپنے ڈائریکٹر محکمہ تعلقات عامہ کو۔ اس طرح پنجاب میں 2680 سکول بنائے، ماشاء اللہ۔ اور اس وقت ایک تختی، سلیٹ، قلم دوات اور ایک قاعدہ ہوتا تھا، جی پہلی جمع۔ اب دیکھو کتنا وزن ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ میں نے اس کو لکھا تھا گیلانی کو کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ اس بات کا جواب دیں کہ جب آپ نے تعلیم حاصل کی تھی پہلی جماعت میں، آپ کے کندھے پر کتنا وزن تھا، ٹھیک۔ کتنا سفر کر کے جاتے تھے؟ کوئی جواب نہیں۔ دوبارہ پھر اس نے ٹیلی فون کیا، میں نے یہاں آ کے، کہنے لگا میں آپ کو تحریر کر کے بھیجوں گا، آج بھیجے۔ اب دیکھو کتنا وزن ہے۔ ہاں لاہور میں ایک سکول میں فنکشن تھا، تو ممتاز بٹ اور مختار بٹ نے مجھے بلایا، وہاں پہنچا، دیکھا میں نے 8ویں جماعت کا ماسٹر، 8ویں کلاس کا، میں نے اس سے سلیپس پوچھا، سلیپس کہتے جی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ہیڈ ماسٹر کو بلایا، میں نے کہا یہ بچوں کو کیا پڑھاتا ہوگا جس کو سلیپس کی ڈیفینیشنس نہیں آتی؟ تو ہیڈ ماسٹر کہتا ہے جی کسی نے سفارش کی تھی تو میں نے اس کی پڑھا۔ ایک اور ماسٹر تھا، اس سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی سلیپس کیا ہوتا ہے؟ یعنی تختہ سیاہ کا جس کو پتہ نہیں ہے، جی ٹھیک۔ اس وقت صرف ایک تختی، ایک سلیٹ اور قاعدہ ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ 5ویں جماعت تک متعلقہ تعلیمی کتاب تھیں، اتنا نہیں ہوتا تھا، ہاں اور وہ تختہ سیاہ پہ جی ماسٹر نے لکھنا، اور انہوں نے تختی اور سلیٹ پہ سوال لکھنے، اس پہ اوپر تعلیم۔ جی بالکل۔
اس کو سلیپس کا پتہ، اور آج تو کہیں ہے ہی نہیں نا۔ نہیں، اب تو ساری صورتحال ہی بدل گئی۔ اچھا جی، آپ کو بہت سارے اسکول کالج بلاتے رہتے ہیں، آپ بچوں سے خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی زندگی کے احوال بھی سناتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے نوجوان نسل کو اس وقت، کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو کہ اب آپ تو اساتذہ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی طرح سے نہ اردو اچھا جانتے ہیں، نہ انگلش اچھی جانتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا ہے کام، تو آپ اب جو مستقبل تو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں نا پہلے تو بہت کچھ کہتا تھا، اب چھوڑ دیا، اچھا جی، کیونکہ سچ بولنا جرم ہے۔ کوئی تقریر آپ کو قائد اعظم کی یاد جو انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہو کچھ؟ قائد اعظم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قائم رکھو، حضور کے نام پہ قائم رکھو۔ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو، اگر اس پہ پورے نہیں اتر سکتے، وقت سے پہلے جا کے اسے کہو کہ یہ کام جو میں نے آپ سے کہا تھا، یہ کچھ آپ کو دینا تھا، آج نہیں دے سکتا ہوں، وعدے پہ نہیں دے سکتا ہوں، 4 دن اور بعد۔ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان اپنا ایمان قائم رکھو اور دوسرے کو اپنے خلاف ذہن نہ کرنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کی کہ جی 10 روپے دے دو مجھے، کل دے دوں گا، کل کی بجائے 10 دن گزر 10 روپے نہیں دیے، وہ جو بھی کسی کو ملے گا تو کہے گا ہاں جی میں نے 10 روپے لے گیا تھا، دیے نہیں، بد دیانت ہے۔ اپنی دیانتداری کو قائم رکھو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کہیں گے جی جیسے پاکستان کی محبت میں، یا کیا 2 منٹ 3 منٹ کیا بات کہنا چاہیں گے آپ پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کی سلامتی کے لیے تو قائد اعظم یہ فرمایا کرتے تھے اپنی تقریر میں بھی اور ویسے بھی کہ ملک دشمن سے ایسی بات مت کرو کہ اس کا ذہن اور زیادہ مضبوط ہو جائے دشمنی میں۔ تم اپنی طرف سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرو، اچھی بات کرو، اور پاکستان کا نام لے کے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ہو، ہمارا پاکستان یہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ جو اس کا ذہن ہے اس کے ذہن میں اور ترجیح نہ مت کرو، بلکہ کوشش کرو کہ دشمن کا ذہن کم کرو، اپنے حق میں آؤ۔ جزاک اللہ، وہ بہت تمہارے شکریہ۔ پاکستان کے خلاف، تمہارے خلاف اور تمہارے بڑوں کے خلاف ایسے الفاظ استعمال نہ کر سکے کسی جگہ پہ کہ تم بیٹھے ہوئے اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہو، وہ اگر کہیں تمہارے خلاف یا تمہارے ملک کے خلاف کوئی بات کرے تو وہی لوگ یہ کہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ ٹھیک، پاکستان کے لوگ، پاکستان بنانے والے، پاکستان میں رہنے والے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور تم ان کے خلاف یہ الفاظ استعمال کر رہے ہو کہ تماچا اسی کے منہ پہ لگے۔ بالکل ٹھیک، بہت قائد شکریہ۔ اعظم سنگار پیا کرتے تھے، جی، سگار۔ تو جب پیا کر ہم لوگوں نے ادھر ادھر منہ کر رہے ہیں اور سنگار پینا چھوڑ دیا۔ نماز پڑھتے تھے، ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، لوٹا استاوا ہوتا تھا پانی کا، وہ بھر کے رکھنا، اور مصلی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کھڑے نہیں، اور ہم لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ نماز پڑھا کرو۔ ایک یہ مولوی اسے کافر کیوں کہتے تھے، ایک دفعہ یہ سوال کیا، انہوں نے فرمایا جب میں نے وکالت شروع کی نا
عدالت میں پیش ہوتا تھا 95% میں ہر کیس میں کامیاب ہوتا تھا. ٹھیک. 1% وکیل تھی, اس نے مجھے آفر کی شادی کے لیے. میں نے اسے کہا, اس نے کئی دفعہ اصرار کیا. میں نے اسے سورۃ یاسین اور کلمہ اور درود شریف یہ لکھ کے دیا اور کہا کہ 90 دن یہ پڑھو. ٹھیک. 90 دن پڑھنے کے بعد مجھے سناؤ. ٹھیک. 90 دن اس نے سورۃ یاسین, درود شریف اور کلمہ لکھا ہوا چھوڑ کے سنایا. اچھا, زبانی سنایا. مولانا شبیر احمد عثمانی. شاہ احمد نورانی کا تایا, جی. اس نے نکاح پڑھا تھا. وکیلوں نے, کچھ مخالفوں نے عدالت میں درخواست دے دی کہ محمد علی جناح نے عورت اغوا کی ہے. کیا نام پیش ہوا. میں نے کہا جی میں نے اغوا نہیں کیا, مجھے اس نے اغوا کیا. ٹھیک. کیسے؟ اس کی پیش ہوئی. اس نے وکالت چھوڑ دی تھی. اس نے کہا جی یہ کچھ انہوں نے لکھ کے دیا تھا, میں نے آفر کی تھی. 90 دن کے بعد میں نے یہ پڑھ کے سنایا 3 دفعہ. پھر میں نے نکاح ہوا اور میں نے چلا. یہ جو کچھ بھی لوگوں نے کہا ہے غلط کہا. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو خوشیاں عطا کرے.